اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالم. قال عز وجل كما ورد في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا آمین یا رب. آج ذی الحجہ کی تاریخ گویا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اضحیٰ. دیکھیے اسلام میں جو چار عبادات فرض کے چار ارکان ہیں، ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے کلمہ شہادت، اور چار ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے نماز روزہ حج زکات. ان میں ایک عجیب قسم کی مثلاً ایک 2 جمع 2 کی تقسیم بنتی. 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض، امیر ہو غریب مرد ہو عورت، ہر ایک نماز اور یہ دونوں ہر ایک. لیکن 2 وہ ہیں کہ جو صرف صاحب استطاعت میں فرض ہیں، عام جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکات ہے، جو صاحب استطاعت ہیں حج کا زکات ہے ان پر. اس میں جب 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے ایک اور اعتبار سے. قرآن میں زیادہ ایمفیسس 2 عبادات پر، نماز اور زکات. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے ایک جوڑا. جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے. صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 آیات میں سب کا سب بیان. باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم. اس اعتبار سے غور کیجئے حج کا معاملہ بھی یہی ہے. وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا کرایا، وہ میں نے آیات آپ کو پر ابھی. سورہ بقرہ کے 24ویں اور کچھ 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہوئے. سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہوئے. باقی پورے قرآن میں تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا. لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک. روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ. تو گویا کہ 2 عبادات کی اہمیت اگر کسی درجے میں کوئی کمی قرآن کے حوالے سے تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ. اب آخری بات 3 جمع 1 کی بھی ایک 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق. نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا. اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت. اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض. مغرب اسی وقت فرض ہوگی جب کہ غروب ہو جائے. اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو تو کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی. سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہو. اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے، کسی مکان سے کوئی تعلق. حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ خاص مقام پر ہیں. آپ سفر کر کے آئیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف، پھر وہاں سے روانہ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر مینا میں قیام کیجیے ایک رات. پھر 9 کی صبح کو عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا. لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، تو جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ، چاہے کتنی دیر ہو. پر یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں. اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی، کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ. اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا. قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل. اسے عام کر تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو، لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو. اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو. وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت ہے. تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں
وہ حج کے اس ایک منسک کے. تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹو حیثیت ہے ہمارے دین. اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے. وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق اور ایک خاص شخصیت سے متعلق. یہ بھی چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ تھا مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت، وہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے. تورات میں بکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ. یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں میں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم، قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف. تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے. تو مکہ وادی مکہ یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ. تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہے، یہ بات صحیح ہے. اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اولا بیت ہے نا، پہلا گھر. کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی نہ؟ اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کتاب. البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت بھی، اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی وہ بھی ختم. ایسے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا، سد معارف، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہوئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے. یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج. یہ یمن کے قبیلے تھے. تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو. وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے. تو بڑی سمپل ہے، بڑا آسان کام. بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئے، کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے، کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے. کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت میں، پاکستان میں، اور ہر چیز تباہ ہوگا. کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا. خدا نہ خدا. دوبارہ سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع. تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا. اس کو اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے. قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوئی، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کر دو معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے. معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام. فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر. اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے. تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا اللہ تعالیٰ یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھ، اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بنے. وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت ان کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر مقام ابراہیم. اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ابراہیم، مقام ابراہیم کے جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے. بہرحال رخ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا. اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتا. یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا. عرب میں لوٹ مار، قتل غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر جواب میں قتل. لیکن اس وقت بدترین دور میں عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص میں اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں. یہ امن اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بلد الامین کہا گیا، امن والا شہر. تو یہ جو ہے یہ تو آج تک کی جو برکت ہے وہ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سکتا. اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں،
اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ پر حج۔ اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ، جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں۔ یہ لام جو آتا ہے، لام اور علا، لام کسی کے حق کے لیے، علا کسی کے اوپر حق ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے، یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کر جائیں، طواف کریں اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کریں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اسی کے اندر جو ہے مناسک۔ افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی سارا سب آ رہے ہیں، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے، ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم، وہ ایک ہی مذہب، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ، اور گونج رہی ہے اس وقت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل، ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے، بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا قافلہ چلا رہا۔ وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت، کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں، مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے، مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں۔ اتنے بڑے پیمانے، اتنے بڑے پیمانے، اتنے بڑے پیمانے پر زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ، لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے، ہمارے بھائی ہیں تمام مسلمان ہیں۔ بعض کے اندر یہ محبت کا جذبہ زیادہ ہے، ترکوں میں، انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت محبت۔ اب وہ بات جو نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے، ان کے انداز سے وہ محبت ٹپکی پڑتی۔ تو عالمگیریت جو ہے اسلام، ہمگیریت، عالمگیریت، آفاقیت، اس کا جو مظہر نظر آتا ہے وہاں۔ پھر یہ کہ ہمارے یہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں اہل حدیث ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے۔ یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آل سعود، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مصلے علیحدہ تھے، وہاں پر 4 جماعتیں علیحدہ ہوتی۔ یہ حنفی مصلی ہے، یہاں پہ حنفی امام ہے وہ پڑھائے گا، یہ شافعی مصلی ہے، شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ تو یہ جو ایک تفریق تھی وہاں بھی موجود، انہوں نے ایک امام کے پیچھے جماعت، اسی میں حنفی بھی ہے، مالکی بھی ہے، شافعی، کچھ ہیں لوگ جو زیادہ، جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقے واریت، وہ پھر نہیں نماز پڑھتے، وہاں پر محروم رہتے، اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہابی ان کے پیچھے ہماری نماز میں، لیکن یہ عام تو نماز پڑھ۔ اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے، جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج، یہ 1962 کی بات ہے، میں نے محسوس کیا کہ نماز کے اندر اختلافات جو ہے اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی۔ اختلافات ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، اختلافات ہے، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو ڈرل ہے، ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے، آرمی پریڈ ہو رہی ہے، وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، میں نے جب سوچا اگر کسی مسلک کے نزدیک رکوع بھی 2 ہوتے